ایک گدے پہ ایک خوشہ بمشکل پورا آتا. اب انگوروں کا اتنا بڑا گچھا اس دور میں، یہ تو ہائیبریڈ سسٹم تو آج کل آیا نا، کیمیائی سسٹم آ گیا جناب، کھادیں آ گئی، سپرے آ گئی، لیکن وہاں پہ اس وقت کچھ نہیں تھا. وہ اللہ کی محض کرم کی تھی اور برکتیں تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتوں والا باغ عطا کیا کہ وہ انگوروں کے خوشے لگتے. ایک خوشہ جب وہ 2 بندے 3 بندے مل کے اٹھاتے اور گدے پہ رکھتے تو وہ بس اس کے ساتھ ہی بھر جاتا، دوبارہ دوسرا گچھا رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جگہ نہیں ہوتی تھی. وہ صحابی جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ گئے، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے خوشے دیکھے. اگر پھر بھی کسی بندے کو یقین نہ آئے، بخاری شریف کی حدیث دیکھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ بھی آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہو گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حالت میں آپ نے یہ عجیب عمل کیا. فرمایا کہ اللہ کریم جل وعلا نے جنت میرے سامنے کی، میں نے قدم بڑھایا جنت میں. اب ایک قدم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر ہے، ایک قدم جنت میں ہے. یار میں سمجھتا ہوں جنت البقیع اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ تو میرے آقا جنہ، وہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم بڑھایا جنت میں. سرکار فرماتے ہیں ہاتھ اس لیے بڑھایا کہ انگوروں کے خوشے سامنے آ گئے. دل چاہا کہ میں تمہیں جنت کے انگور کھلاؤں. جب میں اتارنے لگا تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی کہ یا اللہ جو ملک مجھے عطا کیا ہے، جو حکومت مجھے دی، میرے بعد کسی اور کو نہ دینا. مجھے اپنے بھائی کی یہ بات یاد آ گئی. ایک روایت میں ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ہی کھلائے، یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے پھر اسے نہیں توڑا. اگر میں وہ گچھا توڑ لیتا تا قیامت وہ کبھی ختم نہ ہوتا. تم سارے صحابہ کھاتے رہتے، تم کبھی بھی وہ گچھا جو انگوروں کا تھا ختم نہ ہوتا. اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتار لیتے تو اس میں واقعی اتنی برکت ہونی تھی، ختم نہیں ہونا تھا. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا نا، آپ نے ایک دن نا ایک چھوٹی سی بکری رکھی ہوئی تھی، اس کا دودھ تھا، دودھ جمع کر کر کے مکھن تیار کیا، مکھن سے گھی تیار کیا. یہ خواتین کا کام ہے نا، بنا لیتی. فرماتی کہ میں نے پورا مشکیزہ گھی کا تیار کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دینا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشکیزہ جو تھا گھی سے بھرا ہوا وہ اپنے ایک برتن میں انڈیل لیا. اس کے بعد خالی مشکیزہ مجھے دے دیا کہ یہ واپس لے جاؤ، جیسے ہم برتن کسی کا خالی کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے گھر آ کے رکھا. تھوڑی ہی دیر کے بعد میری والدہ کی نظر جو پڑی، مشکیزہ لبالب بھرا ہوا تھا گھی سے، اور بلکہ گھی باہر آ رہا تھا. فوراً سے پہلے ان کو سیدھا کیا، کہنے لگی ہنس میں نے تو تجھے بھیجا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے کے آؤ، تو تم لے کے نہیں گئے. کہنے لگی امی جی یہ ہو سکتا ہے میں آپ کا کہنا نہ مانوں، میں تو لے کے گیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے برتن میں ڈال دیا، میں تو خالی لے کے آیا ہوں. فرمایا یہ باہر کیسے گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب ماجرا ہے. فرمایا کہ ام سلیم تم ہمیں کھلاتی ہو، رب تمہیں کھلاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر سرکار ہوتے میں بھی خدمت کرتا، آپ بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا ہے؟ سب سے بڑی خدمت وہ ہے جو بندے کے جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ درود و سلام تو پڑھ سکتا ہے نا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے. اور اگر کوئی مالی اعتبار سے بہتر ہے، مسجد میں وہ بجلی کا اہتمام کر دے. اگر کسی بھی مسجد میں بجلی کا اہتمام نہیں ہے، وہ مسجد بنا دے، وہ مدرسہ بنا دے، وہ قرآن کی تعلیم کو عام کر دے. وہ ہو سکے تو یار مسجد میں ٹربین لگا دے. جیسے ہماری ٹربین خراب ہو چکی نا، 3 بار ہم پہلے لگوا چکے ہیں، اس دفعہ پھر بور اس کا بیٹھ کے ہم نے اب لگوانی انشاءاللہ. کل امید ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، بڑی امید ہے. پہلے تو وہی اگر بور ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں لگوانے کی حاجت نہیں پڑے گی. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کمی رکھی ہی نہیں ہے. ادھر ارادہ کرتے ہیں ادھر اللہ پورا کر دیتا ہے، کمی نہیں ہے. لیکن میں ضمناً بات کر رہا ہوں، اب کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو جنتی بنا دے. یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامنے دیکھے کنواں ہے نا، یہ آدھا آپ نے خریدا تھا یہودی سے، میرے روما آدھا خریدا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان مزہ تو تب ہے کہ اگر وہ دوسرا حصہ بھی دے دے آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عثمان غنی کہتے ہیں حضور جس قیمت پہ بھی دے میں خریدوں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر ایسا ہوا. وہ ایک دن کے لیے مقرر کیا گیا کہ مسلمان بنیں گے، دوسرے دن لوگ اس سے خریدیں گے، کیونکہ آدھا حصہ ان کا آدھا ان کا.
وہ خریدے گا کون جب پتہ کہ فری مسلمان دے رہے ہیں، یہودوں کو بھی دے رہے ہیں، نصارہ کو بھی دے رہے ہیں، تمام کفار کو بھی دے رہے ہیں، فری ہے کہ مسلمانوں کے باری کے دن تمام لوگ بھر رہے ہیں اس کنویں سے. تو وہ بندہ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی گاہک ہی نہیں آتا ہے، عثمان یہ بھی خرید لو. تو میں بتاؤ کتنے پیسے دے دیے. یہ سارے کا سارا 35,000 دینار میں آپ نے خریدا. 35,000 سونے کے سکے. حضور اگر 35,000 سونے کے سکے، ایک سکے کا وزن کم از کم 1 تولہ ہوتا ہے، چلیں آدھا تولہ لگا لیں آپ. 35,000 سونے کے سکوں کا وزن کر لیں، اس کے بعد دیکھ لیں کتنا قیمتی تھا وہ کنواں. تو یار اگر اس مالیت کا آج میں کہتا ہوں آپ 10 کنویں لگا سکتے ہیں. کہتے مہنگائی آج ہے، میں کہتا ہوں مہنگائی اس وقت بھی تھی. اس وقت سونے کے سکے تھے، دینے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن میں کہتا ہوں قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے قربان کیے سکے. ان کو دل میں جگہ نہیں دی بلکہ خیرات کیا. آپ کا ایک سوال تھا کہ وہ منہ مبارک ہمیں دکھائیں، تو آپ بے شک ابھی دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ لیکن ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگلے جمعے کا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلے جمعے منہ مبارک. ہاں، نفلوں کی نمازوں سے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز فرض باجماعت نہیں پڑھتا وہ نفل کیوں پڑھتا ہے؟ اس کا کیا حق ہے کہ وہ نفل پڑھے؟ اسے چاہیے کہ پہلے فرائض ادا کرے. تو جو بندہ باقاعدہ باجماعت نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نفل بھی باجماعت پڑھے. کوئی حرج نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا تھا باجماعت نوافل کی نماز پڑھایا کرتے تھے. آج بھی قیام اللیل کے نام سے وہاں پہ ہم نے پڑھی مدینہ طیبہ میں، حرم کعبہ میں بھی پڑھائی جاتی. 10 نفل پڑھاتے ہیں باجماعت، اس میں لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں، لمبے لمبے رکوع ہوتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے یار، دل کرتا ہے بندہ سجدے میں پڑا ہی رہے. اور بعضوں کا نیند آ جاتی، بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں سجدے میں پڑا ہوں یا بستر پہ سویا ہوا ہوں. یقین کرے پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب وہ اٹھتا ہے بندہ کو سوچتا ہے بس آپ میں نا آخری اسلام پہ ہے کہ میں گھر جا کے سوؤں گا، یا ہوٹل پہ بہترین اے سی چل رہا ہوگا میں سوؤں گا. حالانکہ وہاں پہ بھی بہترین کولنگ ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا معمول تھا کہ چھت کے اوپر جا کے گنبد خضرا کے بالکل قریب جا کے یہ پڑھا کرتے تھے. تو مزہ بڑا آتا تھا، وہ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مزے والی ہوا. تو بات یہ کہ سجدے میں اگر بندہ پڑا ہے تو اس وقت بندے کو اٹھنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی، دل ہی نہیں کرتا تھا اٹھنے کو. تو پھر وہ ساتھ والا اشارہ کرتا تو تب جاگ آتی کہ یار میں تو سجدے میں پڑا تھا. لیکن اس نیند کا بھی بڑا مزہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ سو جائے نا عبادت کرتے کرتے، اس کی عبادت ہی لکھی جائے گی. بے شک صبح تک سویا رہے، چاہے وہ نماز میں سوئے، چاہے سجدے میں سوئے، چاہے رکوع میں سوئے، چاہے پہلو کے بل سوئے. اگر وہ ذکر کرتا کرتا سو گیا، ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اے ملائکہ میرا بندہ نیند غالب آگی سو گیا، اب اس کے عمل کو تم جاری رکھو اور صبح تک جاری رکھو جب تک یہ اٹھے گا نہیں. حضور کتنے غلام رب نے آپ کو دے دیے. ملائکہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں. لیکن بات یہ کب؟ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو گئے، پھر یہ سارے آپ کے خادم. لیکن جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں ہیں تو پھر ملائکہ بہت افضل ہیں، بہت افضل. ملائکہ سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اگر کوئی بندہ کہے میں فرشتوں سے افضل ہوں، ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اشرف المخلوقات میں انسان کا نام آیا ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایرا ایرا اٹھ کے دعویٰ کرتا پھر میں فرشتوں سے افضل، یہ بات نہیں چلے گی. بات اسی کی چلے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. آپ کوئی بات کر رہے ہیں؟ جی جی. اچھا، یہ سادہ سا وظیفہ ہے، آپ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو پڑھتے ہیں نا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے. ٹھیک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہ گاروں میں سے ہوں. اب یہ اعتراف کر لیں. اب آگے ہم نے توبہ بھی تو کرنی ہے نا. آگے توبہ کیسے کریں گے؟ استغفر اللہ العظیم، اے اللہ تو عظمت والا ہے، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. کھیل نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم، یہ ہاں پہ زبر آئے گا. زبر اس لیے آنا ہے، یہ منصوب ہے یہاں پہ. تو گرامیٹیکلی اصول یہ ہے کہ یہاں ہم نے استغفر اللہ العظیم ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ استغفر اللہ یہ جو ہے اللہ، اس کے اوپر زبر اس لیے آئی کہ ہم اللہ کی جل وعلا سے بخشش چاہتے ہیں. یہاں پہ اللہ فاعل نہیں ہے، یہاں پہ مفعول اور منصوب کی حالت میں ہے. تو لہٰذا اس سے ہم نے اللہ کریم جل وعلا سے چونکہ مدد چاہ رہے ہیں. مدد چاہنے والا کون ہے؟ وہ انسان ہے. یہاں استغفر اللہ اس میں ہے، مطلب کہ بندہ خود اپنے آپ کو وہ